یسایہ نبی کی کتاب۔ یسایہ اسرائیل کی سلطنت کے دور کے آخری نصف میں یروشلم میں ہو گزرا تھا اور اس نے خدا کی طرف سے یہودا کے رہنماؤں کے ساتھ کلام کیا۔ اس نے سب سے پہلے خدا کی عدالت پر بات کی۔ اس نے اسرائیل کے بدعنوان رہنماؤں کو خبردار کیا کہ ان کی طرف سے خدا کے ساتھ کیے گئے عہد سے بغاوت کرنے کی انہیں ایک قیمت چکانی پڑے گی۔ اگر یروشلم نے بت پرستی اور غریبوں کا استحصال جاری رکھا تو خدا اسور کی سلطنت کو اور اس کے بعد بابل کو یروشلم کی عدالت کرنے کے لیے استعمال کرے گا، لیکن اس اعلان کو امید کے پیغام کے ساتھ ملایا گیا۔ یسایہ کو گہرا یقین تھا کہ خدا ایک دن اپنے عہد کے تمام وعدوں کو پورا کرے گا، کہ خدا اپنی بادشاہی قائم کرنے کے لیے داؤد کی نسل سے ایک بادشاہ بھیجے گا۔ دوسرے سیموئیل کے 7 باب کو یاد کریں کہ وہ اسرائیل کی رہنمائی کرے گا کہ وہ کوہ سینا پر کیے گئے عہد کے تمام قوانین کو مانے۔ خروج 19 باب کو یاد کریں۔ اور یہ سب کچھ اس لیے تھا کہ خدا کی برکت اور نجات تمام قوموں کے لیے بہہ نکلے، جیسا کہ خدا نے پیدائش 12 باب میں ابراہیم سے وعدہ کیا تھا۔ اور امید ہی نے یسایہ کو اپنے زمانے میں اسرائیل کی بدکاری اور بت پرستی کے خلاف بولنے پر مجبور کیا۔ اب کتاب ایک بہت ہی پیچیدہ ادبی ڈیزائن رکھتی ہے، لیکن یہ دیکھنے کا ایک بہت ہی سادہ طریقہ ہے کہ یہ سب کیسے ایک ساتھ پورے طور پر بیٹھتا ہے۔ باب نمبر 1 تا 39 3 بڑے حصوں پر مشتمل ہیں جو اسرائیل کو عدالت کے حوالے سے خبردار کرتے ہیں، اور یہ سب ایک واقعے پر ختم ہوتا ہے جس کی طرف 39 باب کے آخر میں اشارہ کیا گیا ہے، یروشلم کا زوال اور لوگوں کی بابل میں جلا وطنی۔ لیکن ابواب 1 تا 39 میں امید کا پیغام بھی ہے کہ جلا وطنی کے بعد خدا کے عہد کے سارے وعدے پورے ہوں گے، اور ابواب 40 تا 66 امید کے اسی وعدے کو لیتے ہیں اور اسے مزید ترقی دیتے ہیں۔ اس ویڈیو میں ہم ابواب 1 تا 39 پر غور کریں گے۔ پہلا اہم حصہ یروشلم کی عدالت اور امید کے متعلق یسایہ کی رویا پر مرتکز ہے، اور یہ تب شروع ہوتا ہے جب یسایہ شہر کے رہنماؤں پر عہد سے بغاوت، بت پرستی اور ناانصافی کا الزام لگاتا ہے۔ خدا فرماتا ہے کہ وہ اسرائیل کو فتح کرنے کے لیے قوموں کو بھیج کر شہر کو سزا دینے جا رہا ہے۔ یسایہ کہتا ہے کہ یہ ایک پاک کرنے والی آگ کی طرح ہوگا جو اسرائیل میں تمام بیکار چیزوں کو جلا دیتی ہے، تاکہ ایک نیا یروشلم بنایا جائے جس میں وہ بقیہ آباد ہو جس نے توبہ کی اور خدا کی طرف رجوع ہوا۔ اور یسایہ کہتا ہے یہ تب ہوگا جب خدا کی بادشاہی آئے گی اور ساری قومیں یروشلم کی ہیکل کی طرف آئیں گی اور خدا کا انصاف سیکھیں گی، اور عالمگیر امن اور ہم آہنگی کا دور ہوگا۔ اب یہ پرانے یروشلم کی پاک کرنے والی عدالت کی اور پھر نئے یروشلم کی کہانی ہے جو پوری کتاب میں مسلسل مزید تفصیل کے ساتھ بار بار دہرائی جاتی ہے۔ اس حصے کے وسط میں یسایہ کی بڑی رویا ہے جس میں خدا ہیکل میں تخت نشین ہے اور اس کے گردا گرد جاندار ہیں جو خدا کو قدوس 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 کہہ رہے ہیں، اور یسایہ کو یکدم احساس ہوتا ہے کہ وہ اور اسرائیل کے لوگ کس قدر بدکار ہیں، اور اسے یقین ہے کہ وہ خدا کی پاکیزگی سے ہلاک ہونے والا ہے، لیکن وہ ہلاک نہیں ہوتا۔ خدا کی پاکیزگی ایک جلتے ہوئے کوئلے کی صورت میں آ کر اسے جلا دیتی ہے، لیکن اسے تباہ نہیں کرتی بلکہ اسے گناہ سے پاک کر دیتی ہے۔ اور جب یسایہ اس عجیب تجربے پر غور کرتا ہے، خدا اسے ایک بہت ہی مشکل ذمہ داری سونپ دیتا ہے، اسے اس آنے والی عدالت کا اعلان کرنا ہے۔ لیکن چونکہ اسرائیل ایسی جگہ پہنچ چکا ہے جہاں سے واپسی ممکن نہیں، اس لیے اس کی طرف سے دیے گئے انتباہات لوگوں پر متضاد اثر ڈالتے ہیں اور ان کے دلوں کو مزید سخت کر دیتے ہیں۔ لیکن یسایہ کو خدا کے منصوبے پر بھروسہ کرنا ہے۔ اسرائیل کو درخت کی طرح کاٹا اور کھیت میں بھوسے کی مانند چھوڑ دیا جائے گا اور بھوسا جل کر بھسم ہو جائے گا، لیکن خدا فرماتا ہے کہ سب کچھ جلنے کے بعد یہ سلگتا ہوا بھوسا ایک بیج ہے جو مستقبل میں زندہ رہے گا۔ یہ امید کا ایک چھوٹا نشان ہے، لیکن وہ پاک بیج کیا یا کون ہے؟ اس حوالے کا باقی حصہ جواب دیتا ہے۔ یسایہ کی ملاقات آخز سے ہوتی ہے جو داؤد کی نسل اور یروشلم کا بادشاہ ہے، اور وہ اس کے زوال کا اعلان کرتا ہے۔ خدا فرماتا ہے کہ یہ اسور کی عظیم سلطنت ہے جو اسرائیل کو پہلے کاٹے گی اور ملک کو تباہ کر دے گی، لیکن وہاں ایک امید ہے۔ داؤد کے ساتھ خدا کے وعدے کی وجہ سے اس کی تباہی کے بعد وہ ایک نیا بادشاہ بھیجے گا جس کا نام امانویل ہے، جس کا مطلب ہے خدا ہمارے ساتھ۔ اور امانویل کی بادشاہی خدا کے لوگوں کو جابر اور ظالم سلطنتوں سے آزاد کرے گی، اور یسایہ اس آنے والے بادشاہ کو ایک چھوٹی سی کونپل قرار دیتا ہے جو داؤد کے خاندان کے پرانے تنے سے پھوٹ نکلے گی۔ یہی وہ بادشاہ ہے جو باب 6 سے پاک بیج ہے، اور بادشاہ کو خدا کے روح سے قوت ملے گی تاکہ نئے یروشلم پر حکومت کرے اور غریبوں کو انصاف دلائے اور ساری قومیں رہنمائی کے لیے مسیح بادشاہ کی طرف دیکھیں۔
اس کی بادشاہی امن برپا کر کے تمام مخلوقات کو بدل دے گی۔ اب آپ عدالت اور امید کی بابت یسایہ کی اچھی طرح سمجھ آنے والے پیغام کے ساتھ 1 تا 12 ابواب کو ختم کرتے ہیں، لیکن یہ سب کب ہوگا؟ یسایہ نے اسور کے بعد ایک سلطنت کو ابھرتے دیکھا، اور وہ بابل ہے۔ وہ بھی یروشلم پر حملہ کرے گا اور اسے برباد کرنے میں کامیاب ہوگا، اور یہ ہمیں کتاب کے اگلے حصوں میں لاتا ہے۔ اول ہمارے پاس شاعری کا ایک بڑا مجموعہ ہے جو قوموں کے لیے خدا کی عدالت اور امید کو بیان کرتا ہے۔ ہم سب سے پہلے بابل اور اسرائیل کے پڑوسیوں کے زوال کے بارے میں سیکھتے ہیں۔ یسایہ نے دیکھا کہ عالمی قوت اسور کی جگہ بابلی سلطنت لے لے گی، یعنی وہ قوم جو اس سے بھی زیادہ تباہ کن اور متکبر ہے، اور بابل کے بادشاہوں کا دعویٰ تھا کہ وہ دیگر تمام دیوتاؤں سے بلند تر ہے، اور اس لیے خدا نے بابل کو گرانے کی قسم کھائی ہے۔ یسایہ نہ صرف بابل بلکہ اسرائیل کے دیگر پڑوسیوں پر ویسے ہی تکبر اور ناانصافی کا الزام لگاتے ہوئے ان کی فہرست جاری کرتا اور ان کی مکمل بربادی کی پیشین گوئی کرتا ہے۔ لیکن یاد رکھیں، یسایہ کے نزدیک خدا کی عدالت اسرائیل یا قوموں کے لیے آخری فیصلہ نہیں، اور یہ نظموں کے ایک سلسلے کے ساتھ اگلے حصے میں لے جاتا ہے جو 2 شہروں کی کہانی بیان کرتا ہے۔ وہ ایک بلند شہر ہے جس نے اپنے آپ کو خدا سے بلند سمجھ لیا ہے اور بدکار اور بے انصاف ہو گیا ہے۔ یہ شہر سرکش انسانیت کا نمونہ ہے، اور اس کا ذکر اس زبان میں کیا گیا ہے جو یسایہ کے یروشلم، اسور اور بابل کے بارے میں پہلے کی گئی وضاحتوں سے لی گئی ہے۔ سب کو ایک ساتھ رکھا گیا ہے۔ اس شہر کا مقدر تباہی ٹھہرا ہے، اور ایک دن اس کی جگہ نیا یروشلم ہوگا جہاں خدا تمام قوموں میں سے نجات یافتہ انسانیت پر بطور بادشاہ حکومت کرے گا، اور وہاں نہ موت ہوگی نہ آہ و نالہ۔ یہ ابواب اس حصے کا عروج ہیں، اور یہ حصہ ظاہر کرتا ہے کہ یسایہ کا پیغام اس کے اپنے زمانے سے کس قدر آگے کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ یہ پیغام ان تمام لوگوں کے لیے ہے جو انتظار کر رہے ہیں کہ خدا بدکار ظالم سلطنتوں کی عدالت کرے گا اور اپنی عادل بادشاہی اور امن اور شفا دینے والی محبت لائے گا۔ مندرجہ ذیل حصہ یروشلم کے عروج و زوال پر روشنی ڈالتا ہے، اور پہلے ہمیں نظموں کا ایک مجموعہ ملتا ہے جہاں یسایہ یروشلم کے رہنماؤں پر الزام لگاتا ہے کہ انہوں نے اسور کے خلاف فوجی تحفظ کے لیے مصر کا رخ کیا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ یہ دوبارہ ہوگا، اور یسایہ کہتا ہے کہ صرف خدا پر بھروسہ اور توبہ ہی اب اسرائیل کو بچا سکتی ہے، جس کی مثال یروشلم کے بادشاہ حزقیاہ کے عروج کے بارے میں درج ذیل کہانی سے ملتی ہے۔ جیسے یسایہ نے پیشن گوئی کی تھی، اسوری فوجیں آ کر شہر پر حملے کی کوشش کرتی ہیں، اور اس طرح حزقیاہ اپنے آپ کو خدا کے سامنے عاجز کرتا ہے اور خدا کے وسیلے چھٹکارے کی دعا کرتا ہے، اور شہر کو معجزانہ طور پر راتوں رات بچایا جاتا ہے۔ لیکن حزقیاہ کے عروج کے فوری بعد زوال آ جاتا ہے۔ وہ بابل کے ایک وفد کی میزبانی کرتا ہے اور یروشلم کے خزانے اور ہیکل اور محلات دکھا کر انہیں متاثر کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ واضح طور پر تحفظ کے لیے ایک سیاسی اتحاد بنانے کی کوشش ہے۔ یسایہ یہ سنتا ہے اور حزقیاہ کو اس کی بے وقوفی پر ملامت کرتا ہے۔ وہ پیشن گوئی کرتا ہے کہ یہ اتحادی ایک دن اسے دھوکہ دے گا اور یروشلم کو فتح کرنے کے لیے دشمن بن کر واپس آئے گا، اور ہمیں دوسرا سلاطین 24 اور 25 ابواب سے پتہ چلتا ہے کہ یسایہ نے ٹھیک کہا تھا۔ تقریباً 100 سال بعد بابل یروشلم پر حملہ کرے گا، شہر اور ہیکل کو تباہ کرے گا اور اسرائیلیوں کو اسیر بنا کر بابل لے جائے گا، اور اس طرح ابواب 1 تا 39 میں الہی عدالت کی بابت یسایہ کے انتباہات اس وقت تک لے جاتے ہیں۔ وہ ایک سچا نبی ظاہر ہوتا ہے کیونکہ اس نے جیسا کہا تھا ویسا ہی ہوا۔ لیکن یاد رکھیں کہ خدا کی عدالت کا مقصد یروشلم کو پاک کرنا اور پاک نسل اور مسیح بادشاہ کو ساری قوموں کے لیے لانا تھا، اور یہ وہ امید ہے جو کتاب کے اگلے حصے میں دریافت کی جائے گی۔ لیکن اب تک یسایہ 1 تا 39 ابواب کے متعلق یہی کچھ ہے۔